بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض الی آخر الآیہ صدق اللہ العلی العظیم. وقال فی موضع آخر فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم من کل شیء ابواب من کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، دو آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان لوگوں نے نصیحتوں کو بھلایا جن کا ان کو نصیحت کیا گیا تھا، یعنی جس دین کو ان کی زندگی میں لانے کو کہا گیا تھا، اطاعت کرنے کو کہا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے فتوحات کھول دیے، ہر چیز کے فتوحات ہم ان پر کرنے لگے. یہاں تک کہ وہ لوگ خوش ہو گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو چیز ہم نے ان کو دیا اس میں وہ لوگ خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، بس وہ نا امید ہو کر رہ گئے. دو چیزیں ہیں، دو آیتیں میں نے تلاوت فرمائی ہے. دونوں آیتوں کا مفہوم خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ فتوحات اور رزق میں برکتیں اور رزق کے دروازے ایمان اور تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ رزق کو کھولتے ہیں اس وجہ سے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی حجت اس پر تام ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ جب گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دینے کے بعد جو ہے اس کو اچانک سے پکڑ لیتے ہیں، اچانک سے اس پر عذاب آتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ میں جو ہے مجھے روزی مل رہی ہے اور میں اپنی زندگی صحیح گزار رہا ہوں، اور وہ دھوکوں میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اچانک اس پر عذاب آ جاتا ہے. بس وہ نا امید ہو کر رہ جاتا ہے. اب پہلی آیت کا جو خلاصہ ہے آمنوا واتقوا، دو شرطیں بیان کی گئی. زمین اور آسمان کے برکتیں کے دروازے کھلنے کی دو شرطیں ہیں. آمنوا واتقوا، ایک تو ایمان لاؤ. ایمان کیسا لانا کہ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا. بند کر دیجیے، ضرورت نہیں. جس طرح صحابہ نے ایمان لایا. آمنوا کما آمن الناس، ایک تو وہ ایمان ہے جو ہمارے پاس ہے، ایک وہ ایمان ہے جو صحابہ کے پاس تھا. ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے اور صحابہ کے پاس جو ایمان تھا وہ مضبوط. ہمیں کچھ بھی حالات پیش آتے ہیں، کچھ بھی تکالیف پیش آتی ہے تو ہمارا یقین اسباب کی طرف جاتا ہے، ہمارا یقین اسباب کی طرف جاتا ہے، چیزوں کی طرف جاتا ہے
کہ میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کا ایمان جو مضبوط تھا، وہ کچھ بھی ہوتا تھا فوراً نگاہ اللہ کی طرف جاتی تھی، فوراً نگاہ۔ نبیوں کا جو ایمان تھا وہ ایسا مضبوط تھا کہ کچھ بھی ہوتا تھا فوراً نگاہ اللہ کی طرف جاتی تھی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور پتھریں کھا رہے ہیں، لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اتنا تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ پتھریں مار رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا، خون سے پیر لہو لہان ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری کا تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی طاقت انی اشکو الیک ضعف قوتی، میں اپنی طاقت کی کمزوری کا تجھی سے شکایت کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں جو شکایت کر رہا ہوں وہ تجھی سے کر رہا ہوں، یعنی جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے حکم سے ہو رہا ہے، اگر تو راضی ہے تو میں خوش ہوں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں، اگر تو ناراض ہے تو اے اللہ تو راضی ہو جا، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسی آگ جو 1 یا 2 مہینے تک جلائی، جس کے سامان تیار کیے گئے اور 7 دنوں تک جلائی گئی۔ جلانے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہے تو ہم آگ کو بجھا دیں، تو ان کا یقین نہ چیزوں کے طرف جا رہا ہے نہ فرشتوں کے پاس، کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، فوراً نگاہ اللہ کی طرف جا۔ ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد ان کے نظر سے اوجھل، یوسف علیہ السلام کو لے کے جا کر جو ہے بیچ دیا گیا، بنیامین کو جو ہے لے کر جا کر ان کے آنکھوں سے جو ہے دور کر دیا گیا۔ اب وہ غمگین ہے اور پریشان ہے، بچے دلاسا دے رہے کہ نہیں ابا ایسا نہیں ہوا، ہماری غلطی نہیں، تو کہہ رہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی غمگین اپنے غم کا اور اپنے بے کسی کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، فوراً نگاہ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ ہم کو یہ ایمان کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو فوراً نگاہ اللہ کی طرف جائے، چیزوں کی طرف نہ جائے، چیزیں اختیار کرنا ہے لیکن یقین جو ہے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، چیزیں اختیار کرنا ہے یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا انتم، اللہ خود فرما رہے انتم تزرعون وام نحن الزارعون، ذرا یہ تو بتلاؤ جو کھیتی تم کرتے ہو یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ جب کسان کھیتی کرتا ہے اس میں جوتتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، سب کچھ محنت کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ میری محنت سے کھیتی اگ رہی، اللہ اس کے ایمان کی تربیت کر رہے ہیں، اللہ بتاتے ہیں ہمارے ایمان کی تربیت کر رہے، بتاتے ہیں جو کھیتی جو اگ رہی ہے وہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ذرا یہ تو بتلاؤ آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ تم برساتے ہیں کہ ہم برساتے ہیں؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ذرا یہ تو بتلاؤ جو درخت اگتے ہیں جس میں تم لوگ پھل کھاتے ہیں، پتے استعمال کرتے ہیں، لکڑیاں استعمال کرتے ہیں، وہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ایک جگہ اللہ فرما رہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کی طرف غور کرے، کھانا ہم نے کیسا پیدا کیا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے ایک انداز سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ایک انداز سے پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں ہم نے وہ اناج اگائے، اللہ فرمایا فَأَنبَتْنَا، ہم اناج اگائے۔ سب جتنے بھی صیغے ہیں علماء سے پوچھے، سب کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے، یہ جو کیا ہے ہم نے کیا ہے، آسمان سے پانی ہم برسا رہے، زمین سے اناج ہم اگا رہے، وہ زمین کو ہم پھاڑ رہے ایک انداز سے، اور اس میں ہم زیتون اگا رہے اور کھجور اگا رہے اور دوسری طرح کی سبزیاں اگا رہے اور دوسری طرح کے اناج اگا رہے، پھل اگا رہے، یہ سب ہم اگا رہے ہیں، ذرا غور تو کرو اپنے کھانے کی طرف۔
تو اللہ ہماری ایمان کی تربیت کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا یقین اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، شرارتی بچے ان کے پاس تھے، کسی نے ان کے سر پر ہاتھ ٹپی مارا اور ٹوپی اڑا دیا، تو فوراً نگاہ اللہ کی طرف گئی کہ اللہ تو اوپر بیٹھا ہے اور یہاں نیچے میری ٹوپی اڑ رہی ہے، یہ اللہ جو بھی ہو رہا ہے تیرے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہ لڑکے لوگ نے آ کر ان کے قدم پکڑ لیے اور اللہ نے ان کی دل کی کیفیت تبدیل کر دیا کہ حضرت ہم کو معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان کا امتحان مقصود تھا۔ تو ہم بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں غور کریں کہ ہماری نگاہ کتنی اللہ کی طرف جاتی ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو نگاہ کہاں جا رہی؟ کاروبار میں نفع ہو رہا ہے تو نگاہ کہاں جا رہی؟ گھر میں کوئی حالات پیش آئے تو نگاہ کہاں جا رہی؟ جب نگاہ اللہ کی ذات پر جائے گی تو انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور اللہ سے اپنے معاملات حل کرائے گا، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے حل کرائے گا۔ اور یہی مقصود ہے کلمے کا، یہی مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں۔ یہ اس آیت میں بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لائے، یہ ایمان مطلوب ہے اللہ کو۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے اس چیز سے رک جانا، کہ حرام سے روکا ہے حرام سے رک جانا، مشتبہ ہے ایک چیز مشتبہ ہے تو اس سے بھی رکنا کہ ہو سکتا ہے اس میں حرام ہو، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا۔ سود سے اللہ نے روکا ہے، سود سے رک جانا، دوسرے کا مال ناحق کھانے سے روکا ہے، اس سے رک جانا، اپنے تجارت میں عیب بتا کر سچائی کے ساتھ تجارت کرنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، شراب سے بچنا، یعنی جس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے رکنا، یہ تقوی ہے۔ اور یہی اصل دین کی بنیاد ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ فرما رہے اس سفر میں توشہ اختیار کرو اور سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی اختیار کرو اور بہترین توشہ تقوی ہے، بہترین توشہ تقوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، بہت متقی، اللہ تعالیٰ نے تبھی ان کو وقت کا امام بنایا، اعلیٰ درجے کا تقوی، کہ کسی نے آگے ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی، تو انہوں نے ان کو حال بتایا کہ ایسا ایسا کرو۔ اس کے جانے کے بعد حضرت نے کسی سے پوچھا کہ بھائی بکری کتنا دن زندہ رہتی ہے؟ کہا کہ حضرت 5-6 سال۔ تو 6 سال تک حضرت نے بکری کھانا چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے اس کی بکری گم ہوئی ہے اور یہ چوری ہوئی ہوگی، چوری ہو کر مارکیٹ میں بکے گی، جب مارکیٹ میں بکے گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے منہ میں جو ہے اس چوری ہوئی بکری کا گوشت آ جائے اور جو ہے اللہ ناراض ہو جائے۔ 6 سال تک بکری کھانا چھوڑ دی۔ پھر اس بکری کے جو ذرات کہ آدمی کھاتا ہے، ہڈی وغیرہ اور جو ہے چمڑے وغیرہ جو کاٹ کر پھینکتا ہے، کبھی سمندر میں پھینک دیتا ہے، تو پوچھا کہ مچھلی کتنا دن تک زندہ رہتی ہے؟ کہا کہ اتنے زندہ۔ تو اتنے دن تک حضرت نے مچھلی کھانا چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بکری کے ذرات مچھلی کھائیں، وہ غذا بنے، وہ مچھلی کی غذا میرے پیٹ میں جائے۔ حضرت نے بکری کھانا چھوڑ دیا۔ یہ تقوی ہے کہ حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے۔ ایک لقمہ انسان حرام کا کھائے گا، 40 دن تک عبادت کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ نماز پڑھے گا لیکن نماز میں حلاوت محسوس، نماز ذمے سے تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز پہ ثواب نہیں ملے گا، کیفیت ختم ہو جائے گی۔ بہت ضروری ہے، ہماری شریعت خالی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں فرمایا کہ دین کو اختیار کرنا ہے، دین کو لانا ہے۔ عبادت میں دین ہو، معاشرات میں دین ہو، اخلاقیات میں دین ہو، معاملات میں دین ہو۔ تجارت فرمایا کہ تجارت سچائی کے ساتھ کرو، امانت داری کے ساتھ کرو،
تو ایسے تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ کریں گے. تجارت کا دین اختیار کر رہا ہے اور حشر نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہو رہا ہے. التاجر الصدوق مع الصدیقین والنبیین، کہ تجارت کرنے کا والا کا حشر جو ہے صدیقین اور نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہو رہا ہے. وہ تجارت سچائی پر ہو، عیب کو ظاہر کر کے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ان کا آدمی تھا، انہوں نے اس تھان، کپڑے کی ایک تھان پڑی ہوئی تھی، اس میں تھوڑا عیب تھا. تو آدمی سے کہا کہ یہ تھان بیچو گے تو اس کو عیب پہلے بتانا پھر بیچنا. اب اس شخص نے عیب بتائے بنا بیچ دیا. امام صاحب نے کہا وہ تھان کہاں گئی؟ کہا کہ وہ تو میں نے بیچ دیا. کہا عیب بتائے تھے؟ کہا کہ عیب تو نہیں بتایا تھا. تو امام صاحب نے کہا کتنے کی بیچے؟ کہا اتنے کی بیچا. اتنا پورا پیسہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. کہا کہ وہ پیسہ مجھے نہیں چاہیے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا امام بنایا. ایک بزرگ کے سامنے انگور پیش کیا گیا، وہ انگور کا ٹکڑا اٹھائے. یہ ابھی قریب کے بزرگ مرزا احمد جانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انگور کا ٹکڑا اٹھائے منہ میں رکھنے گئے تو واپس رکھ دیے. کسی نے کہا کہ واپس کیوں رکھ دیے؟ کہا کہ اس میں سے مردے کی بو آ رہی ہے، اس میں سے مردے کی بو آ رہی ہے. کہا کہ ایسا مردے کی بو آ رہی ہے؟ میں نے تو انگور خرید کر لایا ہے. کہا کہ نہیں، اس میں تو اس آدمی نے تحقیق کیا. اس نے انگور والے سے جا کے پوچھا کہ تو نے انگور کہاں سے لایا؟ کہا کہ میں نے ایک باغ والے سے، ایک جگہ والے سے جو انگور اگاتا ہے اس سے خرید کر لایا ہوں. تو جہاں سے اگتا ہے انگور وہاں پر جا کے تحقیق کیا تو معلوم پڑا کہ وہ انگور اگانے والا قبرستان کی کسی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس پہ انگور کے درخت اگائے تھے اور وہ بیچتا تھا. تبھی حضرت کی زبان سے نکلا کہ یہ انگور سے مردے کی بو آ رہی ہے. ہاں، اپنی کمائی میں، اپنے کھانے پینے میں حرام اور حلال کا بہت احتیاط رکھنا ضروری ہے. اس سے عبادت پہ بہت اثر پڑتا ہے اور اسی سے آدمی ولی بنے گا. اسی سے آدمی، ہاں، حرام سے جب تک نہیں بچے گا تب تک آدمی کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. اسی کو شریعت نے کہا تقوی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. بعض مرتبہ روزی میں برکت اور روزی کا کشادہ ہونا ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس کو روزی دیتے رہتے ہیں. وہ گناہ کرتے جاتا ہے، روزی دیتے رہتے ہیں، وہ خوش ہونے لگتا ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دینے کے بعد اچانک سے پکڑ لیتے ہیں. ایک آدمی اگر گناہ کی حالت میں اس کو روزی مل رہی ہے تو سمجھنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور ایک آدمی اس کو روزی مل رہی ہے اور نیک اعمال کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. کہ روزی مل رہی ہے اور روزی کے وجہ سے انسان کے فرائض نہیں چھوٹ رہے، شریعت نہیں چھوٹ رہی، احکام نہیں چھوٹ رہے، اور اللہ کی طرف سے توفیق ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں. اور اگر گناہ کی وجہ سے وہ روزی مل رہی ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور روزی بھی مل رہی ہے، تو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اب اللہ کی پکڑ آئے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ، ہم اس کو اچانک سے پکڑ لیں گے. فاذا هم مبلسون، بس وہ نا امید ہو کر بیٹھ جائے گا. تو یہ نہ سمجھے کہ کسی گنہگار کو، کسی کافر کو روزی مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے برکتوں کے دروازے اس پر کھول رہے ہیں. نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. اور برکت صرف روزی میں نہیں دیں گے، وقتوں میں برکت دیں گے، جانوں میں برکت دیں گے، اولاد میں برکت دیں گے، عزت میں برکت دیں گے. عزت میں ایک لڑکا تھا، وہ اپنے باپ کی بہت خدمت کرتا تھا. باپ بیمار ہوا، باپ کی بہت خدمت کرتا تھا. اس کے بھائی تھے، بھائی لوگ خدمت کرتے تھے لیکن بوجھ کی وجہ سے کرتے تھے کہ بھائی بس نام نمود کے لے کہ یار خدمت کرنا ہے، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے لیے میرے باپ کی خدمت چھوڑ دو، اور باپ کے مرنے کے بعد جو بھی جائیداد ہے وہ تم سب لے لینا، مجھے جائیداد نہیں چاہیے.
شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہوا، اس لڑکے کی طرف سے آزمائشیں آئی، لیکن ماں اس کی ہمیشہ دعا دیتی تھی اللہ تعالیٰ تجھے برکت والی روزی دے، وہ دعا یاد رہتی تھی اس کو۔ لیکن آزمائش آئی، صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بعض مرتبہ فیصلہ انجام دینے میں تاخیر کرتے ہیں، بعض مرتبہ دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یار میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب بندہ مانگتا ہے اس پہ اصرار کرتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا لڑکے نے کہ فلاں ایک جگہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے 30 درہم پڑے ہوئے، اس کو جا کے لے لو۔ 30 دینار سونے کے سکے، درہم نہیں دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت تو نہیں ہے۔ اس نے اپنا خواب بیوی کو سنایا، بیوی نے کہا ارے بھائی جا کے لے لو، برکت نہیں ہے تو کیا ہوا، لے لو کام آئیں گے۔ کیا کہیں گے مجھے لینا ہی نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، بہت اصرار کیا۔ پھر دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ 20 دینار بچے ہیں، تم جا کے لے لو۔ اس نے کہا برکت ہے اس میں؟ کہا کہ برکت تو نہیں ہے۔ پھر بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ بھائی 20 تو صحیح، 20 ہی لے لے بھائی۔ پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ 10 بچے ہیں، جا کے لے لو۔ کہا برکت ہے؟ کہا کہ برکت نہیں ہے۔ آخر میں ایک بچ گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک دینار پڑا ہوا ہے پتھر کے نیچے، کوئی کہہ رہا کہ بھائی اس کو لے لو۔ اس نے کہا برکت ہے؟ کہاں برکت ہے اس میں۔ اس نے جا کے وہ 1 دینار اٹھایا اور 1 دینار جا کر لیا، اور جب لے کر آ رہا تھا تو سوچا کہ مچھلی وغیرہ لے جاؤ، بیوی بہت دن سے ناراض ہے، اس کو کھلاؤں گا خوش ہو جائے گی۔ اس نے مچھلی خریدا، بیوی کے حوالے کیا، بیوی نے اس مچھلی کو کاٹا تو ایک قیمتی موتی اس میں سے نکلا، قیمتی موتی۔ وہ قیمتی موتی جب اس نے بیچا تو اس وقت کے جو ہے نواب نے اور جو ہے اس قیمت پہ خریدا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ اس کی پوری زندگی بلکہ 7 نسلیں اس کو کھا سکتی۔ کئی خچروں پر جو ہے اس کو سونے اور زیورات کے بدلے اس قیمتی موتی کو اس نواب نے خریدا۔ تو یہ برکت، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتے ہیں، بعض مرتبہ کم ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے امت کے صبح کے کاموں میں برکت دے، صبح کا جو وقت ہے برکت والا وقت، میرے امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما، صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ تو 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں اللہ نے بیان کی۔ ایک تو بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ دوسرے اللہ نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب وہ لوگ انہوں نے نصیحتوں کو بلایا اور اللہ کے دین سے اعراض کیا تو ہم ان پر چیزوں کے دروازے، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے روزی آنے لگتی ہے، لیکن وہ روزی آزمائش ہوتی ہے۔ ہاں، فرمایا کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے اور ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ روزی برکت نہیں ہے، وہ روزی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، گشت ہوتے ہیں، ملاقات ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، یہی کہ کس طرح ہمارا ایمان بن جائے اور ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ ہم ایمان، فرمایا کہ ایمان مضبوط ہو جائے اور ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دین کی محنت موت تک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننا